سلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ BA اردو MJC2 سیمسٹر 2 سے پڑھیں گے انشائیہ، نگاری، تعریف، خصوصیات اور روایت کو۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عنقریب ہی BA اردو سیمسٹر 2 کا ایگزام ہونے والا ہے، تو اس لیے تیاری میں لگ جائیں، اپنی محنت کریں کہ آپ کی محنت رنگ لائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس لیے ناظرین، ہمیں خود محنت کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں، آپ کے اردو مضمون میں اچھا نمبر آئے، تو آپ میرے ساتھ بنے رہیں اس چینل کو سبسکرائب کر کے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں۔ دیکھیے اسکرین پر انشائیہ، نگاری، تعریف، خصوصیات اور روایت۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان تینوں چیزوں پر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے انشائیہ کی تعریف دیکھیں۔ انشائیہ کی تعریف، انشائیہ لفظ انشاء سے بنا ہے۔ انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں، جس کے معنی تولنے، جانچنے یا کوشش کرنے کے ہیں۔ ادب میں انشائیہ کا معنی ہے بات سے بات پیدا کرنا، عبارت کو سجانا اور آراستہ کرنا۔ آئیے آگے دیکھیں۔ اصطلاح میں انشائیہ اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعے، کسی خیال یا کسی جذبے یا کسی لمحاتی کیفیت کو پرلطف انداز میں پیش کیا گیا ہو، یا پھر تو انشائیہ اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں قلمکار اپنے ذاتی تجربات یا تاثرات کو دلچسپ، شگفتہ اور منفرد انداز میں پیش کرے اور دل کی باتیں مزے لے لے کر بیان کرے۔ آپ انشائیہ پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ مصنف کس طرح کی باتیں کرتا ہے، پڑھ کر کے مزہ آ جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ انشائیہ وہ صنف ہے جس میں کوئی بات اس طرح کہی جاتی ہے کہ پڑھنے والے کا جی خوش ہو جاتا ہے، اسے پڑھ کر اس کا دماغ سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں گدگدی بھی ہونے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انشائیہ کی جو اضافی خوبی ہے وہ کیا ہے؟ طنز و مزاح ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے دیکھیں انشائیہ کی خصوصیات۔ انشائیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مصنف یا انشائیہ نگار کی شخصیت صاف طور پر نظر آتی ہے۔ چونکہ انشائیہ نگار واقعات سے زیادہ تاثرات کو اہمیت دیتا ہے اور اپنے تاثرات کو ہی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس شخصیت کی جھلک اس میں دکھائی دینے لگتی ہے۔ انشائیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اصول اور شرائط سے پاک ہے۔ اصول مطلب کوئی اس کے لیے قواعد اور اصول نہیں ہے۔ انشائیہ نگار جس طرح چاہے اپنے خیالات اور تاثرات کو پیش کر سکتا ہے جس سے قاری کو لطف آئے۔ اسی طرح اس میں موضوع کی بھی کوئی قید نہیں ہے، وہ دنیا کے کسی بھی موضوع پر لکھ کر اپنے تاثرات کو پیش کر سکتا ہے۔ جیسے دیکھیے پطرس بخاری کا انشائیہ ہے کتے، یعنی انہوں نے کتے کے بارے میں بھی اتنی لطف اندوز باتیں کہی ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان باتوں میں تازگی اور شگفتگی ہو۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ انشائیہ نگار اخلاقی حدود میں رہے، یعنی وہ لطف و لذت پیدا کرنے کے لیے اخلاقی حدود کو پار نہ کرے، ورنہ اس کا انشائیہ ادب کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اسی طرح انشائیہ نگار اپنے انشائیہ کے ذریعے کوئی پیغام نہیں دیتا یا تلقین نہیں کرتا، یعنی
انشائیہ نگار پڑھنے والے کو کوئی پیغام نہیں دینا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے، بس اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات یا تاثرات کو مزے لے لے کر بیان کرے۔ لیکن غیر شعوری طور پر اگر کوئی مقصد ظاہر بھی ہو جاتا ہے تو اس سے انشائیہ نگاری پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، کیسی لگ رہی ویڈیو؟ پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آگے دیکھیے، انشائیہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں طنز و مزاح کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا لازمی جز نہیں ہے، بلکہ وہ انشائیہ نگار اگر چاہے تو طنز و مزاح کا استعمال کر سکتا ہے، جس سے انشائیہ کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں دلچسپ واقعے یا لطیفوں کو بھی لکھ سکتا ہے، جس سے انشائیہ اور دلکش بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جو کچھ لکھے یا جس تاثر کو پیش کرے اسے دلچسپ بنا کر پیش کرے، جس سے قاری کو پڑھ کر لطف اور مزہ آئے۔ یہی انشائیہ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اور اس سے انشائیہ کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں ناظرین، انشائیہ اور مضمون میں فرق۔ مضمون جو ہے انشائیہ ہی کی قسم ہے۔ آئیے اسے دیکھیں۔ انشائیہ نگاری اور مضمون نگاری میں فرق دیکھا جائے تو انشائیہ اور مضمون میں سب سے واضح فرق اسی کا ہے، یعنی مضمون خشک ہوتا ہے، اس میں عالمانہ اور محققانہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں دلچسپی کا سامان نہیں ہوتا، اسے وہی پڑھتا ہے جسے اسے دلچسپی ہو۔ لیکن انشائیہ میں علمی گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار کسی بھی موضوع کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ بس اپنے تاثرات کو دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے، اور اسی دلچسپ انداز کی وجہ سے قاری کے اندر پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ انشائیہ اور مضمون کا سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ مضمون میں معلومات ہوتے ہیں، یعنی اسے پڑھ کر جانکاری حاصل ہوتی ہے، جانکاری فراہم ہوتی ہے، اور انشائیہ میں معلومات کی فراہمی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تاثرات کو دلچسپ انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ آئیے آگے دیکھیں۔ اسی طرح مضمون میں حیت مخصوص ہے، یعنی مضمون میں پہلے تعارفی بات ہوتی ہے، پھر مضمون کے تحت بات ہوتی ہے، اور آخر میں اختتامیہ کا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ انشائیہ میں اس کی کوئی شرط نہیں۔ مضمون خشک ہوتا ہے، جبکہ انشائیہ کے اندر دلچسپی کا سامان ہوتا ہے۔ مضمون میں طنز و مزاح کا بھرپور استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ انشائیہ میں طنز و مزاح کا عنصر کم ہوتا ہے۔ مضمون لکھنے کے لیے معلومات اکٹھا کرنا ضروری ہے، جبکہ انشائیہ میں معلومات حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں بس اس کے متعلق اس کے تاثرات ہوتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگ رہی؟ ویڈیو پسند آ رہی؟ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، بالخصوص ان لوگوں کو جو سیمسٹر 2 میں ہوں اور ان کا امتحان عنقریب ہے۔ آگے دیکھیے، انشائیہ نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ اردو میں انشائیہ نگاری کے آغاز کے سلسلے میں اختلاف ہے، یعنی انشائیہ کا آغاز کب ہوا، کہاں سے آیا، اور پہلا انشائیہ نگار کون ہے، ان سب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اردو میں پہلے انشائیہ نگاری کی بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ملا وجھی کو پہلا انشائیہ نگار مانا ہے اور سبرس کے اندر انشائیہ کو قرار دیا ہے کہ سبرس کے اندر انشائیہ پایا جا رہا ہے۔ کسی نے سر سید احمد خان کو، کسی نے سجاد حیدر یلدرم کو پہلا انشائیہ نگار مانا ہے۔ ملا وجھی کی کتاب سبرس میں بعض مقامات پر ایسی تحریریں ہیں جن میں انشائیہ کی خصوصیات موجود ہے۔ آگے دیکھیے، ان خصوصیات کو دیکھ کر بعض لوگوں نے انہیں پہلا انشائیہ نگار مانا ہے، لیکن ان کے کچھ نمونوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پہلے انشائیہ نگار ہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کتاب سبرس میں انشائیہ کے سب سے پہلے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں،
جسے انہوں نے غیر شعوری طور پر اپنایا ہے، لیکن اسے پوری طرح انشائیہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد اس کے بعد سر سید کے مضامین میں بھی کہیں کہیں انشائیہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ اسی طرح محسن الملک حالی شبلی، محمد حسین آزاد اور عبد الحلیم شرر وغیرہ کے بعض مضامین میں بھی انشائیہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ بہرحال محمد حسین آزاد کی تحریروں میں اور ان کے عہد میں انشائیہ کے جو نمونے منظر عام پر آئیں، انہیں دیکھ کر اس عہد کو انشائیہ کی صبح کاذب کہا گیا، اور رشید احمد صدیقی کے عہد کو جس میں انشائیہ اپنے عروج پر تھا اسے انشائیہ کے صبح صادق کہا گیا، اور اس خیال کو لوگوں نے درست مانا ہے۔ محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال میں شامل مضمون کو اردو انشائیہ نگاری کا صحیح معنوں میں پہلا نمونہ مانا گیا، اور کہا گیا ہے کہ صحیح معنوں میں انشائیہ نگاری کی شروعات نیرنگ خیال سے ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب میں انشائیہ نگاری واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ آگے دیکھیں، سجاد انصاری نے بھی اپنے مضامین کو انشائیہ کے رنگ میں لکھا۔ ان کے انشائیوں کی جان ان کا اسلوب ہے، یعنی انشائیہ نگاری میں ان کا اسلوب بہت پرکشش اور رنگین ہوتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی اردو کے اہم انشاء پرداز ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بات کو بہت سادگی سے کہہ جاتے ہیں۔ ان کا انداز بہت دلکش اور پر اثر ہوتا ہے۔ ان کے انشائیوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے معمولی عنوانات پر بھی قلم اٹھایا ہے اور اسے بڑی سلاست اور پرلطف انداز میں پیش کیا ہے۔ دیکھیے، ان کے انشائیوں میں ان کی شخصیت بھی جھلکتی ہے۔ ان کے مشہور انشائیے الو، دست پناہ، آغوش، مچھر، مرغ کی آذان، میں ایک شب، جھنگر کا جنازہ اور گلاب تمہارا کہہ کر ہمارا وغیرہ قابل شہرت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا بھی شمار انشائیہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں میں ظرافت، خاکہ نگاری اور انشائیہ نگاری وغیرہ سب آپس میں گھل مل گئے ہیں۔ اس سلسلے میں نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، دلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور ایک وصیت کی تکمیل وغیرہ خاکے میں انشائیہ کے رنگ صاف طور پر نظر آتے ہیں۔ ان کے ایسے مضامین بھی ہیں جہاں خالص انشائیہ نگاری کے نمونے موجود ہیں۔ ایسے مضامین اپنی شگفتگی اور زبان کی شیرینی کے بنا پر یہ شگفتگی ہے، انشائیہ کہلاتا ہے۔ ان مضامین میں انہوں نے اپنے تجربات، خیالات و تاثرات کو پرلطف انداز میں پیش کیا۔ پٹنہ اس کی عمدہ مثال ہے۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد، ملا رموزی کے یہاں بھی انشائیہ نگاری کے نمونے موجود ہیں۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد، یہ ہو گیا، آگے دیکھیے۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد اور ملا رموزی کے یہاں بھی انشائیہ نگاری کا نمونہ موجود ہے۔ اس کے بعد رشید احمد صدیقی نے انشائیہ نگاری کی روایت میں اضافہ کیا۔ ان کی اکثر تحریریں انشائیہ نگاری میں شمار ہوتی ہیں۔ ارہر کا کھیت، وکیل، گھاگ، دو ایسے گھاٹ اور چارپائی ان کے عمدہ اور بہترین انشائیے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم نام پطرس بخاری کا ہے، جن کے انشائیے بہت مقبول ہوئے۔ ان کے انشائیے بہت دلچسپ اور پرلطف ہوتے ہیں۔ ہاسٹل میں پڑھنا، لاہور کا جغرافیہ، کتے سویرے جو کل میری آنکھ کھلی، سنیما کا عاشق وغیرہ ان کے دلچسپ کیا ہے، انشائیے ہیں۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں۔ اسی طرح بہت سے اردو ادیب ہیں جنہوں نے انشائیہ نگاری کی روایت میں حصہ لیا اور روایت کو فروغ بخشا۔ اس سلسلے میں شوکت تھانوی، کرشن چندر، کنہیا لال کپور، مجتبیٰ حسین، ابن انشا، احمد جمال پاشا وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔
آج بھی کئی ادیب ہیں جو اس صنف کی آبیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ناظرین بتائیں ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اگر اچھی لگی، پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔